بہت سارے بچوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ وہ جب بھی انہیں جوش چڑھتا ہے انگلش سیکھنے کا تو وہ وکیبلری کی طرف آتے ہیں، اور وکیبلری میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی کتاب لے لیتے ہیں اور جسم کے حصوں کے نام یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فروٹس کے نیم یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جانوروں کے نام یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب انگلش لرننگ پروسیس کی بگنر کیٹیگری میں آپ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلے انگلش سیکھیے، انگلش بولنا سیکھیے، اور وہ جانوروں کے نام، فروٹس کے نیم اور جسم کے حصوں کے نام سے شروع نہیں ہوتی بات۔ وہ انگلش کمیونیکیشن جو ہم اپنی زندگی میں ورڈز بولتے ہیں ان سے شروع کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور آپ نے 165 جانوروں کے نام یاد کر لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت انگریز دان بن جائیں گے۔ انگریزی کا تعلق جنرل نالج سے کم ہے، کمیونیکیشن سے زیادہ ہے، اور وہی جو 150-200 فقرات ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے دوران بولتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جنرل نالج کی طرف آنا چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے ورڈز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ کام ہے انگریزی سیکھنا، تو اتنے سارے جانوروں کے نام مجھے کیسے یاد رہیں گے، اور وہ بھول بھی جاتے ہیں بعض اوقات نا، تو اس وجہ سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے ذہن میں۔ اور جو سب سے بنیادی وجہ ہے بچوں میں کہ وہ انگریزی بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، یہ نیچرل سی بات ہے، انگریزی بولنے سے بہت سارے لوگ ڈر سکتے ہیں۔ ڈرنے سے مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر میں کسی کے سامنے انگلش بولوں گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ تو آپ 2-3 چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ جب آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یا انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی آپ کسی کے سامنے انگریزی بولنے سے اوائڈ کریں، کیونکہ پاکستان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ مورل طریقہ کار ہے وہ زیادہ ڈسکریجنگ ہے، کہ آپ کچھ بھی نئی چیز کرنے کی کوشش کریں لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے فوراً، یا تو پوری طرح سیکھ لو یا پھر اس طرح نہ کرو۔ تو وہ مسٹیکس کو برداشت نہیں کرتے دوسروں کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی دنیا بنا لیجئے، جس طرح سے میں نے کیا تھا کہ سیلف ٹاک از ویری بیسٹ فارمولا ٹو بی فلوئنٹ ان انگلش لینگویج۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جی، آج کی دنیا میں ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ سیل فون ہے، اپنی ویڈیو آن کیجئے، خود کو دوست بنائیے، کوئی سوال پوچھیے اور جواب دیجئے، اور کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے لگ جائیے اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کیجئے۔ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم پھر آ کے دوبارہ آئیے واپس، پھر ویڈیو آن کر کے سنیے اس کو غور سے کہ میں نے کتنی مسٹیکس کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں آپ اٹک رہے تھے، کہاں آپ کا فلو ٹوٹ گیا تھا، اور کہاں آپ کے پاس ورڈ ہی نہیں آ رہے تھے، آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ ساری خامیاں آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی کہ میں کہاں غلطی کرتا ہوں اور کہاں غلط ہو جاتا ہے مجھ سے۔ تو یہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہا کہ اگر آپ ریکارڈنگ نہیں کرتے تو بھول جائیے آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے لوگ تو آپ کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی انگلش نہیں سننا چاہتے، وہ اپنے دل کی جو بھڑاس ہے یا دل کا جو کہیں اپنے ظاہری طور پہ جذبات ہوتے ہیں وہ اپنی ہی لینگویج میں سننا اور اگلے کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے انگریزی کے ساتھ تو وہ آپ کی انگریزی سن کر ایموشنلی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کرے گا، تو وہ آپ کو یا تو آپ سمجھ لے گا کہ آپ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے خود سے دوستی اور موبائل فون کا صحیح استعمال اور ریکارڈنگ، یہ 3 کام ایسے ہیں سمجھ لے کہ سونے پہ سہاگا ہے، اس دور میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو ہم ڈیٹا کرائم کر رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے مجھے شکایت کرتے ہیں سر یہ کچھ دن تو ذہن میں رہتی بات، اس کے بعد یہ بھول جاتی ہیں ہمیں ساری چیزیں۔ ہاں جی، بھولنی ہے، جب آپ اسپیسڈ ریپیٹیشن کے پروسیس کو لے کر نہیں چلتے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ تو اسپیسڈ ریپیٹیشن آپ کی ہونی چاہیے،
اس کا مطلب سن لیجئے. کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی فریز آپ نے سیکھا, کوئی بھی ایکسپریشن آپ نے سیکھا, یا کوئی سینٹنس آپ نے کہیں سے بھی سیکھ لیا, تو رینڈم اس کو ریوائز کرتے رہیے. مثلا آپ نے 3-4 بار پہلے اس کو پڑھا, اس کے بعد آپ نے اس کو ذہن میں رکھا کہ ٹھیک ہے جی اب مجھے یاد ہو گیا ہے, تو شام تک اس کو آپ نے 5-6 بار متعدد وقفوں کے ساتھ, یعنی کنسسٹنٹ نہیں, تھوڑا گیپ دے کے ٹائم کا, اس کو بے وجہ بولنے کی کوشش کیجیے. بے وجہ سے مطلب یہ کہ ایگزیجریٹ کرنی ہے سچویشن کو, کہ بار بار اسی موضوع پہ آ کے گفتگو کرنی ہے لوگوں سے, چاہے وہ سچویشن چل بھی نہ رہی ہو, لیکن آپ تھوڑا انٹرپٹ کر کے ان کو وہ فریز بولنے کی کوشش کریں. تھوڑی پریشانی ضرور ہوگی معاشرتی طور پہ, لوگ آپ کو اسٹوپڈ سمجھیں گے, لیکن اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک آپ کی میموری بن جائے گی. میموری اس طرح بن جائے گی کہ آپ اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایموشنل واقعہ اٹیچ ہو جائے گا, اور آپ اس کے ساتھ جو ہے یا تو آپ کی انسلٹ کریں گے جو بھی سنے گا, یا وہ آپ کو کہیں گے کہ اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں تھی, تم نے خود کیوں بولی. تو وہ آپ کی میموری کا پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری ٹچ دینا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو. لوگ اس کو انسلٹ سمجھ لیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپوجر اس کے لیے اچھا لفظ ہے. آپ اپنی زندگی کا کینوس بڑا کیجئے اور اس کے ایکسپوجر کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. اور جو ہے جو سب سے بڑی خامی ہے ہمارے انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹس کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی, وہ کیا کرتے ہیں کہ لینگویج کو شاید ٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں انگلش امپروو کر رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں. انگلش امپروو پڑھنے سے یا ٹیکسٹ بک سے یا اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو فائنڈ کیجئے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ ڈیلی کرتے ہیں اب, اور ان کی انگلش تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میں ڈیلی جو ہے منہ دھوتا ہوں تو اس کی انگریزی کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی. میں ہاتھ دھوتا ہوں تو واش مائی ہینڈس, اس کی انگریزی آپ نے جو ہے جب آپ کو پتہ چل جائے گی کہ واش ہینڈس اس کی انگلش ہوتی ہے, تو اس کو ملٹیپل سچویشنز کے لیے یوز کریں. اور اس کے لیے بہترین فارمولہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ یہ ہے کہ آپ اردش لینگویج کا استعمال کیجئے. اچھا, یہ اردش جو ہے وہ ایک فارمولہ ہی ہے ٹو بی گڈ ایٹ انگلش لینگویج, کہ جی آپ نے اردو کے اندر انگلش کو اتنا مکس کرنا ہے کہ وہ معیوب نہ لگے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک اردو کا سینٹنس بولا, اس میں آپ 2 انگلش ورڈز بولیں, تو لیکن اس میں خیال رکھنا ہے کہ وہ گلابی نہ تو اردو بنے نہ انگلش بنے, تو اس کے وزن کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ لفظ جہاں ایڈجسٹ ہوتا خوبصورت لگ بھی رہا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جی میں رات کو 2 ایگ کھاتا ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خوبصورت فقرہ ہوگا. اردو زبان میں اس کو معیوب سمجھا جائے گا. یا دوسری اگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں رات کو سونے سے پہلے ملک پی کے سوتا ہوں, یہ بھی نہیں ایڈجسٹ ہو رہا. تو اس لیے آپ اوائڈ کریں کہ ایسے تمام الفاظ کو نوٹس کرتے رہیے جو اردو کے اندر اگر بولے جائیں تو ان کا وزن آپ کو گڑبڑ سی نظر آئے گی اور وہ فقرہ خوبصورت معلوم نہیں ہوگا. کیونکہ انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں سب سے جو زیادہ خوبصورت بات دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فونیٹک لینگویجز ہیں, اور ان میں فقرے کی خوبصورتی کو بہت جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر الفاظ بے ڈھنگے ہیں اور ان کی آواز کانوں کو سکون نہیں پہنچا رہی, تو اس فقرے کو معیوب کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس لیے خوبصورت فقرات بولنے کے لیے آپ کو یہ خاصی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ کون سے انگریزی کے الفاظ ایسے ہیں جو اگر اردو میں مکس کر کے بولے جائیں تو اردو کا وزن خراب نہیں ہوتا, اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور
یہ پلیز سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ 12 ٹینسز پہ مبنی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سے مس انڈرسٹینڈ ہو رہے ہیں کہ اگر میں 12 ٹینسز سیکھ لوں گا تو مجھے انگریزی بولنی آ جائے گی. دیکھیے کہتے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو 12 ٹینسز کے آگے ہی تو ساری کہانی شروع ہوتی ہے. 12 ٹینسز ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرنے کی، یا کیا بعض لوگ تو اس سے اختلاف رکھتے ہیں ایکسپرٹس کے یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آسپیکٹس موڈز جو ہیں وہ بھی مد نظر رکھنے ضروری ہیں. تو آپ پریزنٹ پاس اور فیوچر کے چکر میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں جو کہ انگلش لینگویج کا مین پلر ہے. مثال کے طور پہ کویشچن ورڈز ہیں. ہماری زندگی 90% کویشچنس آنسرز پہ مبنی ہے. ہم سوال پوچھتے ہیں، جواب پوچھتے ہیں اگلے سے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جواب مجھے دے. تو اب کویشچن ورڈز میں کوئی ٹینس تو نہیں ہوتا. آپ مثال کے طور پہ جب کوئی آپ کو شاکنگ نیوز سناتا ہے آگے تو آپ آگے سے کہیں واٹ، تو اس میں کون سا ٹینس